جی، میں جیسا کہ اس پروگرام کا یہ دوسری کڑی ہے ہمارا معاشرہ، جس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر بات ہو رہی ہے، ان کی سوانح عمری پر بات ہو رہی ہے، اور کل کا جو پروگرام تھا اس میں کچھ حد تک بات پہنچی تھی آپ کے لقب اور القاب کے حوالے سے، جس میں کہ خواتین کے لیے ظاہری اور باطنی جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا نمونہ عمل ہیں آپ نے بیان کیا تھا. یہاں پر وقت ہو گیا تھا ہمارا، ہم چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ مومنین سے ہم کلام ہو لیں، ناظرین سے، اور اس کے بعد پھر ہم سوال کریں گے آپ سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. اس سیریز میں ایک بار پھر تسلیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں تمام ناظرین کی خدمت میں، اور آمادہ ہوں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. جیسا کہ آگا کل ہماری بات ہوئی تھی، کل کا ایپیسوڈ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا جس میں بات یہاں تک کہ پہنچی تھی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے القاب اور لقب پر بات ہو رہی تھی. اسی کے بیچ ایک لفظ تھا جس میں آپ نے بیان کیا تھا کہ خواتین کے لیے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے وہ ظاہری اور باطنی دونوں ہی نمونہ عمل ہے. تو اسے بیان کر دیں کہ ظاہری کیا ہے اور باطنی کیا ہے، جس سے کہ استفادہ کر سکیں ہماری چھوٹی بہنیں جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں. عام طور پر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے مجالس میں، محافل میں، جلسوں میں، ٹاک شو میں، تو ہم اس بات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ بی بی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی بی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی بی مردوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہو سکتی ہیں. میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ خواتین کے لیے ظاہری اور باطنی طور پر بی بی حجت ہیں اللہ کی طرف سے، اور مردوں کے لیے باطنی طور پر بہرحال حجت ہیں. دلیل کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ اپنے زمانے کے افراد اور مومنوں کے لیے حجت ہوتے ہیں، بی بی ہمارے لیے حجت کیسے ہیں؟ بی بی چونکہ صنف نسوہ سے تعلق رکھتی ہیں، لہٰذا آپ ظاہری طور پر تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہوں گی. یعنی خواتین صنف نسوہ کی اگر وضاحت کر دیں آپ تو. صنف نسوہ یعنی خواتین، یعنی عورتیں. نسوہ نساء سے آیا ہے، نساء عورت کو کہتے ہیں. نسوہ خود ایک واحد سنگلر ہے، اس کا پلورل نساء بنتا ہے. اردو میں اس کو نون غنّے کے ساتھ نسواں کے طور پر اس کی جمع بناتے ہیں، یعنی خواتین. صنف یعنی قسم، یعنی عورتوں کی قسم، یعنی عورتیں. جناب زہرا صلوات اللہ علیہ چونکہ خود ایک خاتون ہے اور خاتون جنت ہیں، دنیا کی تمام خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں ذاتی، وہ مردوں کے مسائل سے جدا ہوتے ہیں. مردوں کی باڈی الگ ہے، ان کے جینے کا انداز الگ ہے، ان کے احکام الگ ہیں، ان کے لباس، ان کی زینت اور ان کے محرم ہونے اور نامحرم ہونے کے تمام احکامات جدا ہوتے ہیں. خواتین کے اپنے احکامات ہوتے ہیں. مرد ظاہری طور پر کیسا ہونا چاہیے، اس کا لباس کیسا ہو، اس کی زندگی کیسے ہو، اس کی چال کیسی ہو، اس کی ڈھال کیسی ہو، اس کا چہرہ کیسے ہونا چاہیے، اس کے بال کیسے ہونا چاہیے، ظاہری آراستگی اس کی کیسے ہوگی، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر ہم مرد اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ان کا تعلق ایک دوسری صنف سے ہے. اس کے لیے ائمہ کرام ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے کہ وہ چلتے کیسے تھے، وہ بولتے کیسے تھے، وہ اٹھتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، مجلس میں آتے تھے تو کس طرح سے، کسی جلسے سے جاتے تھے تو کس طرح، مسجد میں داخل ہوتے تھے، لوگوں کے درمیان آتے تھے. تو ان کا چال ڈھال، ان کا انداز، ان کا طور، ان کا طریقہ، جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، وہ مرد کس سے سیکھیں گے؟ ائمہ کرام سے. عورتیں کس سے سیکھیں گی؟ مثال کے طور پر اگر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات نہ ہوتی تو عورتوں کو کیسے معلوم ہوتا کہ پردہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خواتین کو کیسے معلوم ہوتا کہ عورت کو سجنے اور سنورنے کے احکامات کیسے رائج ہوں گے؟ بتا دیے جاتے. مگر پریکٹیکل کی صورت میں اگر بی بی نہ ہوتی تو عورتوں کو سکھانے والا کوئی نہیں تھا. لہٰذا خواتین کے لیے بی بی ظاہری طور پر بھی حجت ہیں کہ بی بی کی ظاہری زندگی کو دیکھیں، ان کی روزانہ کی زندگی کو دیکھیں، اور ان کے اخلاق، ان کے آداب، ان کی تمیز، ان کی تہذیب اور ان کے ایمان اور ایقان کو دیکھیں. دونوں اعتبار سے خواتین کے لیے جناب بی بی سلام اللہ علیہ حجت قرار پائیں گی. لیکن مردوں کے لیے یہ سوچ کر کہ ان کی صنف دوسری ہے، ہماری صنف دوسری ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ غلط ہوگا. ظاہری طور پر یعنی ہمارے اٹھنے کا انداز کیا ہوگا، بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا، یہ ممکن ہے کہ ہم کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھ کر
اس کو حصول کا موقع نہ ملے، کیونکہ وہ عورتوں کے طریقے سے زندگی جئیں گی اور ہم مردوں کے طریقے سے. لیکن جو باطنی طور پر ہے بیوی ہمارے لیے حجت ہیں، اس لیے کہ اخلاق مردانہ اور زنانہ نہیں ہوتا ہے. اخلاق یعنی انسان کے اندر آداب پائے جانا، انسان کا سچا ہونا، انسان کا باادب ہونا، انسان کا باایمان ہونا، انسان کا اللہ کے نزدیک اس کو خداوند عالم کے اوپر تصدیق کرنا، ایمان رکھنا، یہ سب ہمارے باطن میں ہماری روح کو بہتر بنانے کے طریقے ہیں جو مرد جناب زہرا صلوات اللہ علیہ سے سیکھے گا. جناب زہرا کس طرح سے اللہ سے راز و نیاز کرتی ہیں، خواتین بھی سیکھ سکتی ہیں، مرد بھی سیکھ سکتے ہیں. بیوی کا اپنے پڑوسیوں کے لیے اخلاق کیسا ہے، مرد بھی سیکھ سکتا ہے، خواتین بھی سیکھ سکتی ہیں. بی بی سلام اللہ علیہ کے اندر ایثار کا جو جذبہ تھا، قربانی کا جو جذبہ تھا، خواتین بھی سیکھ سکتی ہیں اور مرد بھی سیکھ سکتے ہیں. لہٰذا میں نے جملہ استعمال کیا تھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ خواتین کے لیے ظاہری طور پر، جسمانی طور پر بھی اور باطنی طور پر یعنی روحانی طور پر بھی حجت قرار پائیں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے حجت نہیں ہے. مردوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ ہم ان سے وہ کسب فیض نہ کر سکیں، لیکن باطنی طور پر جو ان کے اخلاق و آداب ہیں، جو ان کے اندر تہذیب ہے، جو ان کے اندر ایمان ہے، جو خصوصیات ہیں، جو روح ان کی مزین ہے جن صفات سے، ان میں یقیناً وہ ہمارے لیے حجت ہیں. اور ہم سیکھ سکتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کیسی تھی اور ہم بھی ان کے راستے پر چلیں. مثال کے طور پر حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں مادر گرامی کو دیکھا کہ پوری رات پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی رہیں. پڑوسیوں کے لیے، تو میں نے کہا مادر گرامی آپ نے پوری رات پڑوسیوں کے لیے دعا کی ہے، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کی، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کی، گھر والوں کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جار سمت دار، بہت مشہور حدیث ہے، پڑوسی اس کے بعد گھر والے. تو بی بی کی نگاہ میں پڑوسیوں کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کو یعنی کہ آنے والی خواتین کے لیے یہ میسج دے رہی ہیں جناب فاطمہ زہرا کہ دیکھو پڑوسی پہلے ہیں، بعد میں بالکل. تو اب ایک طرف یہ خواتین بھی سیکھ سکتی ہیں اور مرد بھی سیکھ سکتے ہیں کہ مرد بھی یہ سمجھیں کہ جب بیوی کے لیے پڑوسی پہلے ہیں تو پھر تمام بنی نوع بشر اور بالخصوص مومنین کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے. لہٰذا مردوں کے لیے بھی حجت قرار پائیں گی اور خواتین کے لیے بھی حجت. جیسے کہ ہمارا یہ ٹاپک ہے ہمارا معاشرہ، اس میں معاشرے کی اصلاح کے لیے پروگرام حسینی چینل کے حوالے سے اس پر نشر کیا جا رہا ہے. تو ہم اس پروگرام کے حوالے سے یہ سوال کرنا چاہیں گے آپ سے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک واحد معصوم ہیں 14 معصومین میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے واحد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو معصوم 14 معصومین میں واحد معصوم رکھا ہے؟ جی حسن، تم یہ سوال اکثر اعتراض کی صورت میں بھی رائج ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ کیا وجہ ہے کہ 13 معصوم ہمارے مرد ہیں اور معصومہ کی صورت میں صرف ایک خاتون کو اللہ نے رکھا ہے. اس کا سطحی جواب تو یہی ہے کہ وہ ایک ہی ایسی ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے کافی ہیں. جو کام 13 معصوم مل کر کرتے ہیں وہ کام بی بی سلام اللہ علیہ اکیلے کر کے دکھاتی ہیں. بیوی کو سیدہ نساء عالمین کہا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ 14 کے زمانے میں بلکہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک تمام عورتوں کی سردار بی بی سلام اللہ علیہ قرار پاتی ہیں. البتہ یہ سوچنا کہ صرف بی بی سلام اللہ علیہ اکیلی ہیں کہ جن کو اللہ نے معصومہ قرار دیا ہے یا بی بی اکیلی ہیں جن کو نمونہ عمل قرار دیا ہے، یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی ایسی خواتین گزری ہیں. جناب خدیجہ خود اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے ایک ملاک اور ایک نمونہ عمل ہیں. جناب خدیجہ کے جو اخلاق ہیں اس دور میں کہ جب اسلام ظاہر نہیں ہوا ہے، جب پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کو ظاہر نہیں کیا ہے، اس دور میں جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے زندگی جینے کا جو طریقہ ہے اس سے افراد سیکھتے تھے، خواتین سیکھتی تھیں کہ ہم کو کیسی خاتون بننا چاہیے. اور پیچھے اگر آپ جائیں گے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہم کو یہ دکھائی دیتی ہیں کہ وہ بھی اپنے دور میں ایک معصومہ کی حیثیت سے، ایک صدیقہ کی حیثیت سے اور ایک اللہ کی طرف سے حجت کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہیں. خواتین ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. لہذا صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہ نہیں، ان سے پہلے بھی البتہ جو مقام بی بی کا ہے اس مقام تک کوئی نہیں پہنچا، لیکن ان سے پہلے ایسی خواتین گزری ہیں. لہذا حضرت آسیہ ہیں، حضرت ہاجرہ ہیں، حضرت سارہ ہیں، حضرت حوا ہیں، حضرت مریم، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جو اپنے دور میں بہرحال نمونہ عمل قرار پاتی ہیں. اب یہ ایک سوال الٹ کے آتا ہے کہ 13 میں صرف بی بی کیوں ہیں یا 1,24,000 میں صرف مختصر سی خواتین کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کا نظام مساوات پر نہیں چلتا، عدالت پر چلتا ہے.
اکثر ہماری جو غلطی ہوتی ہے اللہ یا اس کے فیصلوں کو لے کر، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کو برابری کرنا چاہیے اور مساوات ہونی چاہیے، لیکن نظام خدا مساوات پر نہیں چلتا، عدالت پر چلتا ہے۔ یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ آج یورپ کی طرف سے جو ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے مرد اور عورت برابر ہیں، مساوات کے قائل ہونے چاہیے، حالانکہ وہ صرف ان کا دعویٰ ہے، وگرنہ ان کے یہاں بھی عمل میں دونوں میں ایک فرق دکھائی دیتا ہے۔ آپ ایک ہی انسٹیٹیوٹ کے اندر یا ایک ہی کارخانے کے اندر، ایک ہی فیکٹری کے اندر اسی پوسٹ پر مرد کی سیلری اور عورت کی سیلری کا جب آپ مقابلہ کرائیں گے تو اس میں فرق نظر آتا ہے۔ تو ان کی نگاہ میں بھی برابر نہیں ہے، وہ زبانی ہے، صرف دعویٰ ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ کا نظام میں نے کہا کہ برابری پر ہے ہی نہیں۔ برابری کیا ہے؟ ایک ٹیچر کلاس کے اندر آیا، 20 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 20 بچوں میں 4 بچے ایسے ہیں جو بہت تیز ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، بہت لکھتے ہیں، 5 ایسے ہیں جو بالکل پڑھائی لکھائی نہیں کرتے ہیں لیکن اسکول میں آتے ہیں، 5 ایسے ہیں جو نہ صرف پڑھائی لکھائی بھی نہیں کرتے ہیں اور اسکول میں بھی نہیں آتے ہیں، 5 ایسے ہیں جو محنت تو کرتے ہیں مگر اس جگہ پر نہیں پہنچتے ہیں۔ اگر ایز اے ٹیچر میری نگاہ مساوات والی ہوگی، برابری والی ہوگی، تو میں کیا کروں گا کہ امتحان کے پرچے میں سب کو 20-20 نمبر دوں گا، جو کلاس میں نہیں آتا ہے اس کو بھی 20 دوں گا، جو کلاس میں آتا ہے اس کو بھی 20 دوں گا، جو تیز ہے پڑھنے میں اس کو بھی 20 دوں گا، جو ضعیف ہے اس کو بھی 20 دوں گا، اس لیے کہ میں مساوات کا قائل ہوں۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو یہ مساوات نہیں، یہ ظلم ہو جائے گا۔ اگر جو بچہ اسکول میں آ ہی نہیں رہا ہے اور میں اس کو 20 نمبر دے رہا ہوں، اور جو مسلسل محنت کر رہا ہے 12-12 گھنٹے اس کو بھی 20 دے رہا ہوں، تو یہ ظلم ہے اس کی شان میں کہ جس نے محنت کی ہے، کہ وہ بغیر محنت کے 20 لے آیا اور یہ محنت کے بعد 20 لا رہا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ خداوند عالم کا قانون مساوات پر نہیں ہے، عدالت پر ہے۔ عدالت کیا ہے کہ یہ ٹیچر دیکھے گا کس نے محنت کی ہے اور کس نے محنت نہیں کی ہے۔ جو واقعی معنی میں سال بھر تک پڑھتا ہے، لکھتا ہے، زحمت کرتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، اس کے علم کے اعتبار سے اس کو نمبر دیے جاتے ہیں، اور جس نے آرام کے ساتھ زندگی گزاری اس کو کم نمبر دیے جاتے ہیں۔ اس کو عدالت کہا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے بھی اس نظام کو عدالت کے قانون پر قائم رکھا ہے، مساوات کے قانون پر قائم نہیں رکھا۔ اگر مساوات اور برابری کا معاملہ ہو جائے جیسا کہا جاتا ہے تو پھر خداوند عالم اس چھوٹی سی چڑیا اور گوریا کو بھی وہیل مچھلی کے برابر ہی دل دے گا، جبکہ عدالت یہ ہے کہ چڑیا چھوٹی ہے اس کا دل چھوٹا ہوگا اور وہیل مچھلی بڑی ہے اس کا دل بڑا ہوگا۔ انسان اپنی قدر اور منزلت اور اپنے اندازے سے چیزوں کو لے گا، اور جو ان سے بڑے مجسمے والے ہیں، مثال کے طور پر چیٹی کے جسم میں انسانوں کے کان لگا دیے جائیں یہ سوچ کر کہ سب برابری کے قائل ہیں، تو یہ ظلم ہوگا، وہ سنبھال ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا خداوند عالم نے بھی مساوات نہیں بلکہ عدالت پہ اس نظام کو قائم کیا ہے۔ مردوں کی تعداد اس لیے زیادہ دکھتی ہے کہ مرد کی ذمہ داری اور ہے، خاتون کی ذمہ داری اور ہے۔ مرد وہ ہے کہ جو اصلاح معاشرہ کرے گا، سماج کو سدھارے گا، گھر سے باہر نکلے گا، لوگوں کو اچھی باتیں بتائے گا۔ خاتون وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر اصلاح کرے گی۔ لہٰذا ان 1,24,000 انبیاء یا 14 کی فہرست میں خواتین کم دکھتی ہیں کہ ان کے شانوں پہ یہ ذمہ داری اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے کہ یہ جائیں میدان میں نکلیں اور تبلیغ کریں یا اللہ کا فرمان پہنچائیں۔ یہ اپنے گھر کے لیے ایک نبیہ ہیں، یہ اپنے گھر کے لیے ایک مبلغہ ہیں، یہ اپنے گھر کے لیے حجت بن سکتی ہیں، معاشرے کے لیے نہیں۔ لہٰذا 13 جو ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو امامت دی ہے، ان کو رہبری دی ہے، ان کو ذمہ داری دی ہے کہ یہ گھر سے باہر نکلیں اور لوگوں تک پہنچیں۔ 8 ارب کی دنیا اس وقت موجود ہے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا اکیلی اس لیے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے کہ خاتون میدان کے اندر آئے اور اللہ کے فرامین کو پہنچائے۔ میں پھر کہوں گا کہ اللہ کا نظام مساوات پر نہیں ہے، عدالت پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انسان اپنی مساوات کو کھو دے۔ اللہ کی نگاہ میں مساوات اور عدالت دوسرے معنی میں ہے، لیکن جب ہم ایز اے مخلوق اللہ کی خلق کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہماری نگاہ میں یقیناً تمام مخلوقات برابر ہوں گی، چونکہ وہ بنانے والا ہے، اس کی نگاہ میں کوئی دو برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں وہ کہتا ہے تلک رسلو فضلنا بعضهم علی بعض، اس نے رسولوں کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو جب رسول دو برابر نہیں ہو سکتے تو پھر مرد و زن کیسے برابر ہو؟ ابھی ہماری القاب اور لقب کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو ایک لقب آپ کا بہت مشہور ہے صدیقہ طاہرہ، تو اس حوالے سے بھی بیان کر دیں تاکہ چھوٹی بچیاں اس سے مستفید ہوں۔ جی ہاں، ایک لقب بی بی کا صدیقہ ہے اور ایک لقب طاہرہ ہے۔ ظاہری معنی صدیقہ وہ ہے کہ جو بہت زیادہ سچ بولتی ہے، طاہرہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے پاک رکھا ہے اور وہ بھی دوسروں کو پاک کرتی ہے۔ دونوں باتیں ہم اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ صدیقہ کیا ہے؟ صدیقہ کے ساتھ کا ایک لفظ ہے صادق۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، صدیق کہتے ہیں بہت سچے کو۔ صادق کوئی بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ انسان پوری زندگی، حالانکہ بہت کم ایسا ہے، لیکن ممکن ہے کوئی انسان کبھی
جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، اس کو ہم صادق کہیں گے۔ صدیق کب ہوگا؟ کہ جب اس کا ذہن بھی صادق ہو، اس کی زبان بھی صادق ہو، اس کے اعضاء و جوارح بھی صادق ہو۔ صرف زبان اگر سچی ہے تو ہم صادق کہیں گے کہ انسان جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے اس کو صادق کہا جائے گا، لیکن جس کے اعضاء و جوارح بھی کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دکھائی نہ دیں، اعضاء و جوارح کیسے جھوٹ بولیں گے وہ میں واضح کروں گا۔ یعنی کہ صدیق وہ ہے جس کا ظاہر بھی سچا ہو اور باطن بھی ہو، جس کا ذہن بھی سچا ہو، اعضاء و جوارح بھی سچے ہوں، زبان بھی سچی ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں صدیق کو نبی کے برابر میں لا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر غالباً 69 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی، اللہ ایسے انسان کو ان کے ساتھ کھڑا کرتا ہے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کون ہیں وہ؟ انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یعنی صدیق کو نبی، شہید اور صالح کے برابر قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں جب ہم تلاشتے ہیں کہ کون کون صدیق گزرے ہیں تو ہم کو نام دکھائی دیتے ہیں، حضرت ابراہیم دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو صدیق کہا، حضرت ادریس دکھائی دیتے ہیں جن کو اللہ نے صدیق کہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ دکھائی دیتی ہیں جن کو صدیقہ کہا، اور حضرت یوسف کے متعلق قرآن کی آیت آتی ہے کہ لوگ ان کو صدیق کہتے تھے۔ لہٰذا اتنے انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن میں، اتنے نبیوں کا تذکرہ ہے، 25 نبیوں کا نام بھی آیا ہے اس میں، مگر صدیق کا لقب حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اسٹیٹس ہے جو نبیوں میں بھی اللہ نے یقیناً سب صدیق ہوں گے، مگر قرآن میں سب کا وہ اسٹیٹس ظاہر نہیں کیا ہے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو صدیقہ کہا جاتا ہے، اس لیے ایک تو سبب یہ ہے کہ چونکہ آپ کے شوہر صدیق اکبر ہیں۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 صدیق گزرے ہیں۔ ایک صدیق حبیب نجار ہیں جو مومن آل یاسین کہلاتے ہیں، ان کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، ان کی کہانی، ایک اسٹوری ہے، سورہ یاسین میں ان کی داستان بیان ہوئی ہے، ان کو صدیق کہا ہے پیغمبر نے۔ دوسرے حضرت حزقیل ہیں جو مومن آل فرعون کہلاتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنی صداقت کو ظاہر کیا، اپنی جان دی، زوجہ کا قتل ہوا، بیٹے کا قتل ہوا، بیٹی کا قتل ہوا، خود قتل کیا گیا مگر صداقت سے اپنی انہوں نے ہاتھ کو نہیں اٹھایا وہ۔ تیسرا مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ صدیق اکبر ہیں۔ 3 لوگوں کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ صدیق ہیں، حبیب نجار مومن آل یاسین، حزقیل مومن آل فرعون، اور مولا کائنات کے جو اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں، پیغمبر اسلام نے آپ کی تربیت کی ہے۔ یہ 3 صدیق ہیں۔ خواتین میں قرآن نے صرف جناب مریم کو صدیقہ کہا ہے، اور اس کے بعد اگر پیغمبر کی زبان سے اللہ کی طرف سے صدیقہ کا لقب کسی کو ملا ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ ہیں، اور یہ ایسی صدیقہ ہیں کہ جن کے لیے کسی بھی اسلامی فرقے میں اختلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیعہ حضرات آپ کو صدیقہ مانتے ہیں، نہیں، جو بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو صدیقہ مانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نہ کبھی زبان میں کبھی معاذ اللہ کوئی دروغ گوئی دکھائی دی، جھوٹ دکھائی دیا، نہ آپ کے اعتقاد میں کبھی دو روئی دکھائی دی گئی ہے، نہ کبھی آپ کے عمل میں۔ یعنی جو آپ کی زبان تھی وہی آپ کا عقیدہ تھا، جو آپ کا عقیدہ تھا وہی آپ کے اعمال و افعال سے ظاہر تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان سے سچی تھی، بلکہ عمل بھی ان کا ان کے قول کی عکاسی کرتا تھا۔ لہٰذا ملتا ہے کہ جب بی بی سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا اور اگلے دن پیغمبر اسلام آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی ایک کوہنا پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ جو شادی کا لباس تھا وہ کہاں گیا؟ تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ انسان یا کوئی بھی نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک اس چیز کو خرچ نہ کر دے اللہ کی راہ میں جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ لباس مجھے بہت پسند تھا، آج ایک مانگنے والا آیا اللہ کی راہ پر، تو چونکہ مجھے وہ لباس پسند تھا اور اللہ کہتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو انفاق کرو، خرچ کرو، میں نے وہ لباس آپ کے حوالے کر دیا۔ تو بی بی زبان سے جس طرح سے اللہ سے نزدیک ہونا چاہتی ہیں، عمل بھی ویسا کر کے دکھا رہی ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک ہونا چاہتی ہیں۔ لہٰذا بی بی کو صدیقہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صدیق کی کفو قرار پاتی ہیں، صدیق کی ہمسر قرار پاتی ہیں، اور زندگی میں بھی آپ کی صداقت نظر آتی ہے۔ سب سے بڑا ثبوت ہمیں مباہلے میں ملتا ہے کہ جہاں
جھوٹوں کے مقابلے پر جب لے کر جانا ہوا تو پیغمبر اسلام نے خواتین کی طرف سے صرف جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا انتخاب کیا، اور آپ مباہلے میں گئی ہیں، لہٰذا آپ یہ صدیقہ ہیں۔ ایک جو اسٹیٹس ہے، میں یہیں پر بات ختم کروں گا، صدیقہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا غسل صرف صدیق دیتا ہے، لہٰذا جناب مریم چونکہ صدیقہ تھیں تو آپ کے غسل کے احکامات حضرت عیسیٰ سے جاری ہوتے ہیں، اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہ صدیقہ ہیں، لہٰذا آپ کے غسل و کفن کے احکامات مولا الموحدین امیر المومنین صدیق اکبر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات سے صادر ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو صدیقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ تو بات ہو گئی کہ صدیقہ کیوں آپ کو کہا جاتا ہے، طاہرہ بھی ایک لقب ہے، اس کے حوالے سے طاہرہ اس لیے طاہر کہتے ہیں وہ کہ جو پاک و پاکیزہ ہو۔ خداوند عالم نے حضرت زہرا کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، دلیل ہمارے سامنے سیدھی سی آیت تطہیر ہے، طاہرہ تطہیر ایک ہی چیز ہے، اسی سے آتا ہے سب۔ خداوند عالم نے کہا کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ ان سے رجس و نجاست کو دور رکھے اور ان کو پاک و پاکیزہ ویسا قرار دے جیسا قرار دینے کا حق ہے، لہٰذا بی بی طاہرہ ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، نہ تو ظاہری نجاست بی بی تک آ سکتی ہے، نہ عقیدے کی نجاست بی بی کے نزدیک آ سکتی ہے، نہ کسی طرح کا کوئی کثافت بی بی کے نزدیک آ سکتی ہے، یعنی بی بی کا ذہن بھی پاک ہے، بی بی کے اعضاء و جوارح بھی پاک ہیں، بی بی کی زبان بھی پاک ہے، لہٰذا خداوند عالم آپ کو طاہرہ قرار دیتا ہے کہ ہر اعتبار سے آپ پاک و پاکیزہ ہیں۔ یقیناً۔ اگر جیسا کہ اس وقت اگر یہ خواتین اس پروگرام کو غور و فکر کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیں تو کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ حسن، تم انہی القاب کے ذریعے اگر ہم سیکھنا چاہیں، نہ صرف یہ خواتین بلکہ تمام افراد اگر بی بی کے القاب سے ہی سیکھنا چاہیں تو بی بی کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بی بی اگر صدیقہ ہیں تو صحیح خراج عقیدت ایک مومن یا مومنہ کی طرف سے بی بی کو یہی ہوگا کہ وہ اپنی زبان میں صدق کو پیدا کرے، اپنے عمل میں سچائی کو لے کر آئے، اپنے عقیدے میں سچا ہو۔ اگر بی بی سے محبت ہے تو بی بی طاہرہ ہیں، اپنے آپ کو ہم پاکیزہ بنائے رکھنے کی کوشش کریں، ظاہری طور پر بھی پاکیزہ بنائے رکھیں اور باطنی طور پر یعنی ہمارا اخلاق بھی پاکیزہ ہو، ہماری زندگی پاکیزہ ہو۔ بی بی اگر فاطمہ ہیں یعنی جو جہنم سے چھڑانے والی ہیں تو صحیح خراج عقیدت یہ ہے کہ ہم ویسے اعمال کریں کہ ہم جہنم سے دور رہیں تاکہ فاطمہ والے قرار پائیں، تاکہ صدیقہ والے قرار پائیں، تاکہ طاہرہ والے قرار پائیں۔ اگر جیسا کہ ابھی آپ نے جناب مریم کے بارے میں بتایا کہ وہ صدیقہ تھیں تو ان کا بھی جو غسل و کفن تھا وہ ایک صدیق حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہوا تھا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جب غسل و کفن ہوا تو جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہوا۔ تو اس میں دونوں کی ایج ڈفرینس ہے، جس طریقے سے کہا جائے کہ ان کی عمر اور ان کی عمر میں کیا فرق تھا۔ یہ 18 سال کی جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر تھی وہ 18 سال تھی جب آپ کی شہادت ہوئی، اور جناب مریم ایسے ہی جناب مریم جب ان کا انتقال ہوا ہے تو جناب عیسیٰ جوان تھے، تو اس کا مطلب کچھ ایج کا وہ تھا، لیکن اتنی کم عمر میں اتنا زیادہ القاب اور لقب خداوند عالم کی اس سے تو جانب سے آپ کے اس پر دی گئیں، آپ کو نوازا گیا اس سے۔ تو ہم چاہیں گے اس حوالے سے بیان کر دیں کہ دونوں کو صدیقہ تو کہا گیا لیکن ان کی کم عمر اور اس میں کیوں اتنا زیادہ درجے کو بلند کیا گیا ہے خداوند عالم کی طرف سے؟ یہ ایک مقابلہ ہوگا حضرت مریم اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے درمیان۔ البتہ میں ذاتی طور پر کبھی بھی مقابلے کا عادی نہیں رہا ہوں، کبھی نہ کسی دو معصوم میں مقابلہ کرتا ہوں، نہ معصوم اور غیر معصوم میں۔ البتہ بعض افراد مقابلے کے قائل ہیں اور وہ کرتے ہیں جناب مریم، اور البتہ اس کو مقابلہ نہیں کہتے ہیں، موازنہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ میں کون سی باتیں تھیں جو میچ کرتی ہیں، ایک ہی طرح سی تھی، اور کن باتوں میں جناب زہرا ان سے بہتر نظر آتی ہیں۔ دیکھیں یہ بنیادی عقیدہ ہے ہم تمام شیعوں کا کہ جناب مریم بھی سیدہ نساء ہیں، تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور بی بی سیدہ نساء ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جناب مریم اپنے زمانے تک کی عورتوں کی سردار ہیں جب جناب عیسیٰ کا زمانہ ہے، لیکن جناب زہرا صلوات اللہ علیہ جب سے دنیا خلق ہوئی ہے تب سے لے کر قیامت تک، آدم سے لے کر قیامت تک ہر دور کی عورت کے لیے سیدہ قرار پائیں گی، لہٰذا جناب مریم عورتوں کے لیے سیدہ قرار پائیں گی، جناب سیدہ مریم کے لیے بھی سیدہ قرار پائیں گی، اس لیے کہ جناب مریم یقیناً ان کا ایک مرتبہ ہے خدا کی نگاہ میں، ان کی ایک عظمت ہے اللہ کی نگاہ میں کہ صدیقہ کہا ہے آپ نے، آپ کی بطن سے حضرت عیسیٰ متولد ہوئے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح کہلاتے ہیں حضرت عیسیٰ۔ لیکن حضرت مریم کی زندگی میں
ایک میں نقص تو نہیں کہوں گا، بہرحال ایک گوشہ خالی دکھائی دیتا ہے کہ جناب مریم ماں کے حقوق تو ادا کرتے ہوئے دکھائی دیں گی کہ بیٹے کے لیے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، لیکن ایک زوجہ کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے شوہر کے حقوق کیا ہیں، اس میں جناب مریم خالی نظر آئیں گے. یہ گوشہ خالی ہے اس لیے کہ آپ کے مناسبت سے کوئی مرد اس زمانے میں موجود نہیں تھا، کوئی ان کا کفو موجود نہیں تھا، لہٰذا ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. لہٰذا ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک حجت کی حیثیت سے تو وہ اپنی زندگی کو پیش کر سکتی ہیں، لیکن زوجہ کی حیثیت سے وہ پیش نہیں کر سکتی. جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو اللہ نے یہ سارے اسٹیٹس دیے ہیں. بیٹی ہیں تو اس درجے پر ہیں کہ باپ کہہ رہا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. زوجہ ہیں تو شوہر کہہ رہا ہے نعم الاون فی طاعت اللہ. جب اگلے روز پیغمبر ملنے کے لیے آئے تو کہا یا علی میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو فرمایا نعم الاون فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا ہے. یعنی جناب زہرا شوہر کے بھی حقوق ادا کر کے بتا رہی ہیں، بیٹی کے حقوق ادا کر کے بتا رہی ہیں، اور جب بات ماں کی آتی ہے تو پھر حسن اور حسین دنیا کو آپ پال اور پوس کر دے رہی ہیں کہ جس کے ایک زانوں میں حسن اور ایک زانوں میں حسین. جناب زہرا کی زندگی تمام اعتبار سے مکمل نظر آتی ہے. عورت کی زندگی میں یہی 3 اسٹیٹس ہوتے ہیں: شادی سے پہلے بیٹی ہے، شادی کے وقت بیوی ہے، شادی کے بعد ماں ہے. جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے تمام چیزوں کو جی کے دکھایا ہے اور قیامت تک. اگر اس کے لیے ایک پورا ایپیسوڈ چاہیے ہمیں کہ اس پر بات ہو پوری مکمل، تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں اس سے مستفید ہو سکیں اور استفادہ کر سکیں. ہم انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے آج کے، اور کل اسی وقت ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں پروگرام ہمارا معاشرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سوانح عمری پر. اور آج جیسا کہ ہم نے یہاں تک کہ پہنچ چکے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک بہترین بیٹی، بہترین زوجہ، بہترین ماں کے درجے پر ہیں، اور جس طریقے سے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام